غارے سور کے کبوتر. یہاں سے وہاں پر جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اس جگہ جو سرسنگ گئے تھے. اس سے اوپر پہاڑی یہ کر میں آ رہی ہے سب سے ٹاپ ادھر. یہاں سے راستہ ہے یہاں سے آپ اوپر جائیں گے 100 روپے. سبحان اللہ. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. جو انسان سوچ نہیں سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چل کے گئے تھے اس زمانے پہ. غار سور کے واقعے کے بارے میں بتائیں تھوڑا. جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کہ آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا. آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے. صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے. اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی حضور میں حاضر ہوں. حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں. اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے. اللہ اکبر. اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا. عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لینا. غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا. 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا. اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائی. تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا. صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا. یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب صحاح میں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں. اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا. سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے. چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا. تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے. لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے. درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ. آقا کریم بیدار ہو گئے. بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان. کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا. سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے. حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ. حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس ڈسی ہوئی جگہ پر لگایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً شفا مل گئی۔ اسی وقت جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شفا یاب ہو گئے۔ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے، انہوں نے دیکھا مکڑی کا جال اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ چکے تھے، اور یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ نیچے اپنے پاؤں کو دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں غار کے، اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تم پریشان نہ ہو، یہ لوگ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ 3 دن تک غار ثور میں قیام رہا۔ اس قیام کے دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا آپ کو مکے کے کفار کی خبریں دیتا۔ جب وہ باہر نکلتا تو آپ کا صدیق اکبر کا آزاد کردہ غلام بکریاں لے کر آتا تھا تاکہ آپ کو بکریوں کا دودھ پیش کرے، اور آپ کے بیٹے کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ چلاتا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں، کسی کو ان کے آنے کی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی 3 دن بڑی رازداری تک کھانا پہنچاتی ہیں۔ چوتھے دن آپ حضرات غار سے باہر تشریف لائے تو عبداللہ بن اریقط صدیق اکبر کے حکم پر 2 اونٹنیاں لے کر انتظار کر رہا تھا، جس پر دونوں حضرات سوار ہو کر مدینے کی طرف سفر شروع کرتے۔ ساحل کے خفیہ راستے سے مدینے کی طرف عبداللہ بن اریقط چل پڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی پر میرے نبی سوار ہے۔ ادھر مکے میں اعلان ہوتا ہے جو ان دونوں کو گرفتار کرے 100 اونٹ ملیں گے۔ اس مجلس میں سراقہ بن جعشم بھی بیٹھا تھا، ابھی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کا پیچھا کرتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں پکڑنے والا قریب آ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رونے لگتے ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اپنے لیے نہیں روتا، اس خوف سے روتا ہوں کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ عاشق اکبر ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عرض کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، گھوڑا زمین سے نکلا اور سراقہ بن جعشم یہ واپس ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تھا۔ بالآخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر مقام قبا پر پہنچتے ہیں۔ دوران سفر اللہ کے رسول کے انوار صدیق اکبر پر اس طرح پڑتے ہیں کہ قبا والے آقا اور غلام کی پہچان کرنے میں مشکل میں آ جاتے ہیں۔ جب دھوپ آئی، صدیق اکبر نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر پھیلائی تو لوگوں نے پہچانا آقا کون ہے، غلام کون۔ قبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پہنچے۔